السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات کی شروعات راحت اندوری مرحوم کے کچھ اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ معزز ناظرین، الیکشن کا موقع تھا، ویدھان سبھا کا الیکشن ہوا، بہار میں NDA کی سرکار بننے والی ہے۔ ایسے موقع پر سیکولر کی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے، فرقہ پرستی کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے امت مسلمہ کے نوجوان مرد عورت سب کوشش میں تھے اور اس کی دوڑ میں تھے کہ سیکولر جو یہاں انڈیا اتحاد کی شکل میں موجود تھی اس کو کسی طرح اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال آج اگر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کچھ امت مسلمہ جو کلمہ ایمان پڑھنے والے ہیں ان کے چہرے پر کچھ مایوسی دیکھنے کو ملا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے کہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی مصیبت آئے، آزمائش آئے، آپ کے چہرے پر مایوسی آئے تو اس آیت کو یاد کریے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، اگر آپ کلمہ ایمان آپ نے پڑھ لیا ہے تو قرآن کی اس آیت کو بھی آپ کو پڑھنا چاہیے اور اس کو مانتے ہوئے اس کے مطابق آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین کی، کائنات کے ذرے ذرے کی بادشاہت اگر کسی کے ہے تو وہ اللہ کی، چاہے وہ بہار کی سرزمین ہو، ہندوستان کی سرزمین ہو، امریکہ کی ہو، افریقہ کی ہو، لندن کی ہو، سعودیہ کی ہو، کہیں کی ہو، آسمان پر ہو، زمین کے اندر ہو، آسمان کے اوپر ہو، فضا میں ہو یا ہوا میں ہو، بدلتے موسم میں ہو، بدلتے چہروں میں ہو، ہر ایک پر بادشاہ صرف اللہ کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم شدید محبت کرتے ہیں، اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا دینا ہے، کیا لینا دینا، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی آئے کوئی جائے، امت مسلمہ کو صرف ایک ہی بات ہے، کلمہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ آزمائشیں ہوں گی اللہ کی طرف سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے۔ دنیا کو بنانا کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بنایا امتحان کی جگہ دنیا کو، انسانوں کو بھیجا اس میں آزمائش کے لیے۔ آزمائشیں صحابہ پر آئی، تابعین پر آئی، تابعین پر آئی، اولیاء پر، بزرگان دین پر، لیکن پوری ملکی سطح کی آزمائشیں آئیں۔ اگر وہ آزمائشیں ہم پر آئیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہم میں سے نکل کر منافق ہو جائیں، مرتد ہو جائیں، لیکن وہ جمے رہے، ڈٹے رہے، مقابلہ کیا فرقہ پرستوں کا، مقابلہ کیا ظالموں کا، مقابلہ کیا وقت کے فرعونوں کا، نمرودوں کا، لیکن وہ گھبرائے نہیں۔ گھبرانا یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے، ہمت سے کھڑے رہنا، آزمائش کا مقابلہ کرنا، آزمائش میں بھی صرف اللہ سے ڈرنا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کی طرف دوڑنا اور مصیبتوں سے نہیں گھبرانا، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ لہذا سرکار آئے گی جائے گی، کسی کو کوئی امت مسلمہ میں فرق نہیں پڑنا چاہیے، ایمان والے کی پہچان ہے۔ صحابہ اکیلے تھے، پوری دنیا مخالفت میں تھی، لیکن صحابہ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی کی نہیں دی۔ تابعین آئے، ان کو عزت دی کی نہیں دی۔ پہلے چند مسلمان تھے نبی کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ نے کرنا ایسا ہوا جب انہوں نے قربانیاں دی، ڈٹے رہے اور باطل کا مقابلہ کرتے رہے، آج کروڑوں ایمان والے سانس لے رہے کہ نہیں، سروئے زمین پر لے رہے ہیں نا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، آزمائش مقصد زندگی آزمائش ہے، آزمائش میں کامیاب ہو جانا مقصد زندگی میں کامیاب ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہاں بھی عزت دے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلیں ہر حال میں، کسی بھی حال میں۔ اس لیے آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کون ہار رہا ہے، کون کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے، کون امیدوار جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہر حال میں کہیے الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر حال میں سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باطل اگر کچھ ہمارے خلاف ہو جائے، ایمان کے خلاف ہو جائے، اسلام پر آنچ آئے، ہم مقابلہ کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے ذکر کی، شکر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔